الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ العظیم۔ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب، گرا کشا ہے ناراضی نہ صاحب کشاف۔ محترم سامعین کرام، قرآن پاک اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام اور امت مسلمہ کی روح ہے۔ یہ تڑپتے دل کی فریاد اور سخت روح کا علاج ہے۔ اس نے درندہ صفت انسانیت کو جھنجھوڑ کر ایک حیات آفری پیغام دیا۔ اس نے ظلم و بربریت کی خونی دلدل میں پھنسے ہوئے انسانوں کو امن و انصاف عطا کیا۔ اس نے بدوؤں کو ساربانوں سالار کارواں بنایا۔ وحشت و جہالت کے اندھیاروں میں علم و عرفا کے دیے روشن کیے۔ اس نے عرب و اسلام کی عظمت کا سکہ چہاردانگ عالم میں بٹھایا۔ اس نے گنگوں کو زبان عطا کی، فصاحت و بلاغت کے شہسواروں کو چیلنج کیا۔ دراصل بات یہ ہے کہ قرآن کریم کے متعلقات اتنے عظیم و بلند نتیجہ خیز ہے جن سے زیادہ رفعت و بلندی کا تصور ہی نہیں کیا جا سکتا، جن کی شوکت و سلطنت اور قوت و عظمت کے آگے کائنات کا ذرہ ذرہ جبین عقیدت خم کرتا ہے۔ تو آئیے اس کے متعلقات پر ایک تائرانہ نظر ڈالے کہ یہ قرآن کس کا کلام ہے، کس کے واسطے سے نازل ہوا، کس شخصیت پر اترا، اس کا زمانہ نزول اور مقام نزول کیا ہے۔ حضرات، یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے جو تمام صفات کمالیہ کو مستجمع ہے، جو بادشاہوں کا بادشاہ، حاکموں کا حاکم، آقاؤں کا آقا ہے، ازل سے اب تک جس کا سکہ جاری ہے، جن کی اجازت کے بغیر درخت کا کوئی پتا تک نہیں ہو سکتا، مرغزاروں میں شادابی نہیں آ سکتی اور خزاں رشیدہ چمن میں بہار نہیں آ سکتی۔ جب یہ قرآن اس واجب الوجود کا کلام ہے تو پھر اس کی شان و جلوہ گری اس میں کیسے نہ ہوگی۔ اور پھر یہ قرآن نازل ہوا ہے جبرائیل علیہ السلام کے واسطے سے، جن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ سید الملائکہ ہے، سب سے افضل اور بارگاہ خداوندی میں سب سے مقرب ہے۔ تو پھر یہ قرآن اتنا عظیم کیوں نہ ہوگا؟ اس میں یہ کرشمہ سازی کیسے نہ ہوگی؟ جس کا اتارنے والا امین، واسطہ امین، اور جس پر نازل ہوا وہ امین، اور اترا بھی ایسے مقام پر جسے حق تعالی شانہ نے بلد امین کہہ کر پکارا، اور اس کعبۃ اللہ کی تعمیر میں قدسیوں کا حصہ بھی ہے۔ آدم و خلیل علیہ السلام نے بھی اس کی تعمیر کی، جس پر روزانہ قدسیوں کی فوج تسبیح و تحلیل کرتی ہوئی اترتی ہے، جس کے طواف سے کوئی لمحہ بھی خالی نہیں رہتا۔ میرے عزیز دوستو، اس کے نزول کے لیے مہینہ بھی وہ منتخب ہوا جو باجماع علماء تمام مہینوں سے افضل، جس مہینے میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، ابر کرم پوری قوت سے برستا ہے، رحمت خداوند بھی ہر فرد بشر پر سائے فگن ہوتی ہے۔ فرمایا انا انزلناه في ليلة القدر وما ادراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من الف شهر۔ حضرات، اندازہ کیجئے جو ذات خداوندی کا کلام ہو، جبرائیل علیہ السلام جیسے مقرب و مکرم فرشتے کے ذریعے اترا ہو، افضل المرسلین، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حبیب خدا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی شخصیت پر نازل ہوا، اور پھر بلد امین اور مدینہ منورہ جیسے مقدس مقامات کا اس کے لیے انتخاب ہوا، اور پھر رمضان کا مہینہ اور اس میں بھی شب قدر میں اس کا نزول ہو۔ تو پھر بتلائیے اس کلام سے اتنا عظیم انقلاب کیوں نہ ہوگا؟ اس میں کرشمہ سازی کیسے نہ ہوگی جس کا اتارنے والا آمین، جس کا واسطہ آمین۔ حضرات، یہی وجہ ہے کہ قرآن اتنا عظیم ہے، اس میں علم و معرفت کے خزانے بھی ہے اور تجارت و معاشرت کے اصول بھی۔ آج دنیا اگر رفعت و عظمت حاصل کرنا چاہتی ہے، اگر وہ عزت و سکون اگر نصیب حاصل کرنا چاہتی ہے تو صرف اور صرف اسی قرآن حکیم کی بدولت کر سکتی ہے۔ عزت و سکون اگر نصیب ہو سکتا ہے تو اسی قرآن عظیم کی بدولت۔ مبارک ہیں وہ لوگ جو قرآن کو سینے میں لگائے رکھتے ہیں اور اس کی عزت و عظمت میں اپنی توقیر سمجھتے ہیں۔ میں انہی چند باتوں پہ اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔